السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ طبیعتیں ٹھیک ہے؟ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سرخ امرود کی پنیری کیسے لگا سکتے ہیں۔ لال امرود کس کو پسند نہیں ہے، کس کی خواہش نہیں ہے، کس کا دل نہیں کرتا، کس کا من نہیں للچاتا کہ لال ریڈ امرود کھائے، تو اس کی پنیری آپ نے کیسے لگانی ہے وہ میں آج کو بتاؤں گا آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ جو امرود آپ کو نظر ہے یہ سرخ نہیں ہے، یہ سفید ہی ہیں، لیکن میں نے پنیری پچھلے سال لگائی تھی، وہ انشاءاللہ کچھ میں نے منتقل کر دی تھی موسم بہار میں، جب فروری مارچ آئی تھی، تو وہ اس کے پودے آپ کو میں دکھا دوں، یہ دیکھ لیجیے، یہ اور یہ ایک وہ سامنے ادھر بھی نظر آ رہا ہے، اور ادھر بھی کچھ لگا رکھے ہیں، تو یہ تو میں نے موسم بہار میں منتقل کر دیے تھے، تو وہ ابھی ان سے ڈبل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے پنیری اصل، یہ میں نے پچھلے سال لگائی تھی اسی موسم میں، تو سال کا یہ رزلٹ ہے، اور سال بعد ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سنگل ہیں، ذرا چھوٹے ہیں، 1.5 فٹ کے ہیں، لیکن جو میں نے موسم بہار میں منتقل کر دیے دوسری جگہ پہ، تو وہ ان کا قد کاٹ ڈبل ہو چکا ہے۔ ڈبل اس لیے ہے، ایک تو ان کو نشوونما پوری ملتی ہے، طاقت پوری ملتی ہے، پاور پوری ملتی ہے، اور یہ اکٹھے ہیں، اور ساتھ میں پودینہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے لگائے تھے ایک پوٹ کے اندر۔ اگر آپ پوٹ کے اندر لگانا چاہیے، کسی گملے کے اندر، گرو بیگ کے اندر آپ لگانا چاہیں، تو اس کی پنیر اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ جب میں نے وہ منتقل کیے ہوئے 20 سے 25 پودے تھے یہ سرخ امرود کی پنیری کے، تو کچھ منتقل کر دیے، جو میں نے رکھے ہوئے یہ تحفے لوگوں کو دینے ہیں، دوستوں کو، ابھی شام کو 1-2 دینا ہے، تقریباً یہ 2 3 4 5 6 7 8 تقریباً پودے ہیں، تقریباً باقی میں نے منتقل کر دی، کچھ 1-2 دوستوں کو بھی دیا تھا، ان میں سے بھی۔ تو آپ نے ایک امرود لینا ہے، امرود سے پہلے آپ نے اس کے لیے ایک پوٹ یا کوئی بھی جگہ آپ اس کے اندر بل والی مٹی کوشش کریں کہ زیادہ لگائیں۔ بل والی مٹی کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے شکرقندی لگا رکھی ہے بل والی مٹی کے اندر۔ بل والی مٹی ذرا نرم ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، تو اس کو جو بیج ہوتا ہے نا، اس کو نکلنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ تھوڑا سا پرانا، کوئی 6 ماہ والا پرانا گوبر ڈال لیں، اس کے اندر مکس کر لیں، اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے، اس کے بیج نکال کے نا، آپ نے سرخ امرود کے اس کے بیج نکال کے آپ نے اس کے اندر ایک راکھ ضرور ڈالنی ہے، گوبر کی جو پرانی راکھ ہوتی ہے نا، ٹھنڈی راکھ، وہ اس کے اندر مکس کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پودا، اس کے جو بیج ہیں نا امرود کے، ان کو پھر فنگس نہیں لگتی، بیکٹیریا نہیں لگتا، کوئی بھی چیز ان کو کھاتے نہیں یا خراب نہیں کرتی، ان کو فنگس نہیں لگتی۔ جب فنگس نہیں لگے گی تو آپ کا بیج صحت مند ہوگا، ہیلتھی ہوگا، بہترین اس کی نشوونما ہوگی۔ تو آپ اس طریقے سے لگائیں، وہ بیج کو راکھ کے اندر مکس کر کے آپ نے مٹی کے اندر مکس کر دینا، جتنی بھی آپ کے جگہ منتخب کی ہے وہاں پہ، اس کو بعد میں آپ اچھی طریقے سے اس کو پانی دے دیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 10 سے 12 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے بیج نکلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ موسم بڑا بہترین ہے، برسات کا موسم ہے، تو اس کے اندر جلدی گروتھ کرتی ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور بہترین انشاءاللہ گروتھ ہوگی۔ جب نکل آئے تو پھر آپ اس کو پانی کا ذرا خیال رکھیں، زیادہ پانی نہیں آپ نے دینا، پانی اس کے اندر جمع بھی نہیں ہونے دینا، یہ نہ ہو کہ آپ کا بیج گل جائے۔ تو اس طریقے سے آپ لگائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی پنیری کے لال سرخ امرود لگائیں انشاءاللہ۔ ایک جو امرود ہے اس کے اندر سے تقریباً، اگر اچھے صحت مند ہونا، اچھے طریقے سے آپ لگائیں، تو 20 سے 30 پودے ایک امرود کے اندر سے ضرور نکل آتے ہیں۔ یہ میرے 25 یا 26 تھے، کچھ میں نے آپ کو دکھائے، منتقل کر دیے، تو یہ بھی میں انشاءاللہ دوستوں کو دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی لگائیں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔